بسم اللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ معزز حضرات، ہم یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ، آپ کی زندگی جو کائنات کی سب سے قیمتی اور اہم تر زندگی ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور تقریباً قریب اس کے نصف تک ہم جو ہے اللہ کی توفیق سے پہنچ چکے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ایک مکہ المکرمہ کے اندر نازل ہونے والا قرآن کریم اور آپ کی محنت اور کاوشوں کی جو جگہ ہے، تو وہ سیرت کا ایک حصہ مکہ المکرمہ کے اندر، جبکہ آپ کی حیات طیبہ کا آخری حصہ مدینہ المنورہ۔ تو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے مابین جو ایک لنک ہے وہ ہجرت ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ ہجرت کے حوالے سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے اسباب کس طرح سے پیدا ہوئے، وہ گزشتہ نشست کے اندر ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اور اس حوالے سے بھی بات ہو گئی تھی کہ مکہ والوں نے 13 برس مختلف طریقوں سے یہ کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس بڑے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ گریجولی ساری چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ ہاں، اب یہاں پر آ کے آخری جو ان کے ہاں جس بات پہ گویا کنسنسس ہوا ہے وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ اور یہ اتنا بڑا اقدامی قدم انہوں نے کیوں اٹھا لیا؟ کیونکہ بہرحال اس کے ذریعے سے ان کے مابین خانہ جنگی لگنے کا خدشہ بھی تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کلام اللہ نے دیا ہے وہ انتہائی قوی ہے۔ پھر آپ کی کمٹمنٹ، آپ کے انداز و اطوار، آپ کا اخلاق، آپ کی شخصیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک چارم پیدا کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف گویا کہ آ رہے تھے۔ اور مکہ المکرمہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کی کل معیشت جو تھی وہ معیشت ہی تجارت ہے، اور شام والا جو ان کا راستہ تھا اس میں وہ انہیں گویا کہ سمجھیے کہ بالکل پرامن چاہیے تھا، اور انہیں اس بات کا گمان تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر گئے اور وہاں پر آپ نے کو اپنا بیس بنا لیا تو پھر ہمارے لیے وہ راستہ پرامن سے پر خطر ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، ایک ایج جو انہیں حاصل تھا اس سوسائٹی کے اندر، تو ان کی حیثیت ایک مقدس گائے کی سی تھی جنہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، جس پہ مزید گویا کہ ان کو مزید جو ان کے رتبے کے اندر جو برتری یا بڑھائی پیدا ہوئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو واقع فیل پیش آیا، اس کے بعد تو گویا ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ اب انہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اقدام کے نتیجے میں ان کے یہ جو کیفیت ہے اور یہ جو حیثیت تھی، اس کو بھی گویا چیلنج تھا کہ سارے بتوں کو نکال باہر پھینکے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے۔ پھر کہانت کا وہ سلسلہ، نذرانوں کا وہ سلسلہ کہ جو شرکیہ نظام کے تحت ان کو حاصل ہو رہا تھا، وہ سب ٹوٹ جانا تھا۔ یہ وہ خطرات تھے کہ جو انہیں لاحق تھے، لہٰذا انہی خطرات کو دیکھتے ہوئے بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی طریقے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کو روکا جائے۔ اسی کے ضمن میں پھر انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انہیں اندازہ ہو گیا کہ مدینہ المنورہ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات طے پا گئے ہیں،
اور اسی کے نتیجے میں کیا ہوا، اسی آواز تو ویسے بھی آ رہی ہے، اور اسی کے نتیجے ہی میں ان کا یہ انجام ہونے والا ہے جس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو اس سے آگے بڑھ کر اب گویا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، چاہے اس کے کچھ بھی افراد پڑے، اس سے وہ بے پرواہ ہو کر اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے احکامات کو پہلے ہی مل گئے تھے، اور بہت سارے آپ کے ساتھی مدینہ المنورہ کی طرف رخ کر بھی رہے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک نہیں گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ گویا کہ قرارداد پاس ہوئی، قرارداد ان کے ہاں، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کروائی جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کیجئے جب آپ کے بارے میں کفار کچھ مکر کر رہے تھے، کو مشورے کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، یا تو پھر یہ کہ آپ کو قید کر لیا جائے، اور يُخْرِجُوكَ، یا ملک بدر کر دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنے تئیں چالیں چل رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایک مشیت اور ایک تدبیر جو ہے وہ طے تھی، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ساری ہی تدبیروں سے برتر ہے، اعلیٰ ہے، فائق ہے۔ لہذا جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، تو دن کے اوقات میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ان کے ساتھ آپ نے ان کو بتایا کہ آج رات کے پچھلے پہر ہم ہجرت کے لیے نکلیں گے۔ اونٹنیاں 2 تیار تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر تشریف لائے۔ جناب علی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، ان کو ساری باتوں سے آگاہ کیا اور یہ کہا کہ آپ آج رات میرے بستر پر سوئیں گے، اور صبح پھر اس کے بعد اٹھ کر آپ بھی ہجرت فرما لیجیے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا جس رات کفار نے یہ پلان کیا کہ آج آپ کو قتل کرنا ہے معاذ اللہ، اسی رات آپ کی ہجرت کا پروگرام بھی تھا۔ لہذا مکہ کے جو بڑے بڑے چوہدری، بڑے بڑے سردار، ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ علماء کرام نے 9 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو آپ کے گھر کے باہر معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ انتہائی قابل مذمت کردار، ان کے نام ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ ابن ابی معیط، نمبر 4 نبر بن حارث، نمبر 5 امیہ بن خلف، نمبر 6 زما بن الاسود، طعیمہ بن عدی، عدی بن خلف، اور نبینا بن الحاج۔ یہ تقریباً 9 لوگ بنتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے گھر کے باہر گھیرا کر کے رکھا تھا۔ گویا کہ انتہائی قابل نفرت یہ لوگ تھے جو اس حد تک چلے گئے۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اب چلے جائیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی سورہ یاسین کی یہ آیات پڑھتے ہوئے جعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا، کہ ہم نے ان کے سامنے اور پیچھے دیواریں بنا دی ہیں، فَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چوہدریوں کے کہ جو تاک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس سے گزر گئے اور وہ دیکھ نہیں پائے۔ پھر ایسی روایات بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی اور وہ تمام سرداروں کے سروں کے اندر وہ مٹی ڈالی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ اور اسی اثنا میں روایات کے اندر ہے کہ کوئی شخص آیا، اللہ جانے یہ کون تھا، کہ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کی گویا کہ سبیل کی، کہ بتایا آ کے اس شخص نے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا تم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہو
खुदा की कसम मोहम्मद तो तुम्हारे माबैन तुम्हारे सरों पर मट्टी डालते हुए गुजर गए। उनका ये कैसे हो सकता है? लिहाजा उन्होंने देखा, दरवाजे के अंदर झांक कर देखा तो एक साहिब चारपाई पर सोए हुए थे। उन्होंने ये कहा कि नहीं, मोहम्मद तो अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। लिहाजा जब दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर फौरन ही उन्होंने चादर खींची तो जनाब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस पर लेटे हुए थे। अब ये जब इन्होंने मंजर देखा तो इनके लिए इंतहाई, ये समझिए, शिकस्तगी का आलम था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सख्ती के साथ पेश आए, घसीटते हुए खाना काबा में ले गए। लेकिन आपने ये इरशाद फरमाया कि मुझे नहीं पता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले गए हैं। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ गए और वहां से आपने सवारियां पकड़ी और जनूब की तरफ सफर तय करते हुए आप गारे सोर के अंदर चले गए। अगरचे के मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा शुमाल की तरफ, इस तरफ आप इस तरफ गए। क्यों? कि आपको पता था कि जब मुशरिकीन मक्का को पता चलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा गए हैं तो वो जरूर पीछा करेंगे, और पीछा करेंगे तो उन लोगों को गुमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनातुल मुनव्वरा जाना है, लिहाजा वो मदीने के रास्तों को देखेंगे। तो आप दूसरे रास्ते जुनूब की तरफ गए। अब्दुल्ला इब्ने उरैकत अल-लैसी, ये वो शख्स था कि जो मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर बाज लोग थे कि जो रास्ता बताया करते थे। ये रास्तों का बड़ा ही जानने वाला माहिर शख्स था और जनाबे इनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले ही से डील हो चुकी थी। अगरचे कि ये शख्स दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन काबिल एतमाद था। लिहाजा तय ये पाया था कि 3 दिन गारे सोर के अंदर हम ठहरेंगे और 3 दिन गारे सोर के बाद फिर मदीनातुल मुनव्वरा का रुख जो है वो करेंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुफका के हमरा गारे सोर के अंदर चले गए और रुफका में से जाहिर है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। फिर 3 दिन आपने गारे सोर के अंदर जो बसर की है उनमें जनाब अबू बकर सिद्दीक की फैमिली पूरी की पूरी वो इंटेक्ट रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अबू बकर सिद्दीक के साथ। हजरत मालिक बिन फहीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम थे। आमिर बिन फहीरा, माफ कीजिएगा, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम थे, उनकी बकरियां चराया करते थे। लिहाजा ये रात को जाते और बकरियां चराने के बहाने गारे सोर के पास जाते, वहां पर जाकर दूध धोकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और जनाब सिद्दीक अकबर की खिदमत में पेश कर दे। और जिस रास्ते से, और यही से फिर अब्दुल्ला बिन अबी बकर जो जनाब अबू बकर सिद्दीक के साहिबजादे थे वो आते और वो मक्कातुल मुकर्रमा की सारी खबरें जो भी दिन के अंदर कार्रवाइयां हुई होती वो आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिपोर्ट करते। और अब्दुल्ला और अस्मा बिनते अबी बकर ये भी खाना वगैरह जो है वो उनके लिए लेकर आती। जैसे ये लोग वापस जाते या आते तो आमिर बिन फहीरा इनके कदमों के निशानों को मिटाने के लिए इनके ऊपर बकरियों को गोया के भगा देते, चला देते, जिससे आसार जो है वो नहीं मिलते। और अब्दुल्ला इब्ने अबी बकर ये रात के पिछले पहर उठते, सारे दिन की कारगुजारी सुबह होने से पहले पहले ही सुनाकर अपने घर के अंदर चले जाते ताकि लोग अगर जायजा ले तो उन्हें पता चले कि इन्होंने रात अपने घर ही के अंदर बसर की है। और इसी असना के अंदर फिर वो मारूफ वाकयात जो 2 मिलते हैं कि एक वाकया तो ये है कि गारे सोर के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उनसे पहले जनाब अबू बकर सिद्दीक वहां पर गए हैं। उन्होंने उस गार की सफाई की और इसके अंदर जो छोटे छोटे सुराख थे, डर था कि इसमें से कोई मूजी जानवर ना निकल आए, लिहाजा अपना कुर्ता फाड़ा और वो जितने सुराख थे उन सुराखों को अपने कुर्ता मुबारक के साथ बंद किया। 2 सुराख रह गए
اس پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر بلایا، آپ لیٹ گئے اور انہوں نے ان دو سوراخوں کے اوپر پاؤں رکھ لیے، اور یہی پھر معروف واقعہ ہے کہ کسی چیز نے آپ کو ڈس لیا جس سے آپ نے اس وجہ سے کوئی حرکت نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے، لیکن تکلیف و اذیت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار انور پر پڑے، آپ جاگ گئے۔ آپ نے کہا ابو بکر کیا ہوا؟ اب انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی لگتا ہے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا تو اسی سے وہ بالکل ہی بھلے چنگے ہو گئے۔ اور یہی وہ مشہور واقعہ یہاں پر پیش آیا کہ یہ لوگ پوری طرح سے جس طرح کو شکاری کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس طرح سے گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بعض کفار جو سردار تھے، جنہیں سرداری جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ تو بھاگ ہی رہے تھے، لیکن انہی سرداروں نے ایک چال یہ بھی چلی کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ ہمارے ہاں پیش کرے گا، ہم اسے 100 اونٹ جو ہے وہ انعام کے طور پر دیں گے۔ لہٰذا اس انعام کی لالچ کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق کی کوئی خبر جو ہے وہ تلاش کرنا چاہتے تھے۔ اور اسی اثناء میں کچھ لوگ جو ہے وہ غار ثور تک پہنچ بھی گئے، اور یہ احادیث کے اندر واقعہ ملتا ہے کہ وہ اس قدر قریب آ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس موقع پر اگر یہ صرف اپنے پیروں ہی کو دیکھ لے تو ہم پر ان کی نگاہ جو ہے وہ پڑ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کا یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور یہاں پر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک موقع ہے کہ جہاں پر جناب ابوبکر جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی کہ فرعون اگر سارے کے سارے بنی اسرائیل کے لوگوں کو آزاد نہیں کر رہا تو آپ رات کو راتوں رات لے کر نکلیے اور دریائے نیل سے گزر جائیے۔ لہذا 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے، کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ 10,000 لوگ آج تمدن کی اس دنیا میں اکٹھے ہو جائے تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 6 لاکھ لوگ لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، لیکن یہ کہ فرعون کو اندازہ ہو گیا اب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو بنی اسرائیل کے قافلے ہیں وہ آگے آگے ہیں، اور فرعون کی جنگجو خونی فوج ان کے پیچھے ہے، یہاں تک کہ دریا کے ساحل پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو ہے انہیں رکنا پڑ گیا، اور یہاں پر ان لوگوں نے شور اور واویلا مچایا کہ اب یہ اتنی تیز بھاگتی ہوئی فوج جو آ رہی ہے وہ ہمارا کیا حشر کرے گی، موسیٰ کہاں لا کر تم نے مروایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، تمہارے خیالات جھوٹے ہیں، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ راستہ دے گا۔ یہاں پر 6 لاکھ لوگ تھے تو انہوں نے معنی نہیں کہا۔ یہ اصل معیہ اور معنی کے اندر فرق ہے کہ معیہ واحد کا صیغہ ہے اور معنی جمع کا صیغہ ہے، لیکن جناب ابوبکر صدیق اگرچہ کہ وہ ایک ہے، لیکن قرآن نے کہا حضور کا قول نقل کیا لا تحزن ان اللہ معانا، کہ اے ابوبکر اللہ میرے بھی ساتھ ہے، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے۔ بہرحال یہیں سے پھر وہ ناکام ہوئے۔ وہ معروف واقعہ ہے مکڑی کا جالا بن دینا اور وہ انڈے وغیرہ دے دینا کبوتر کے۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے اور 3 دن انہوں نے بڑی تگ و دو کی ہے، لیکن یہ کہ 3 دن تک جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں تک جب ان کی رسائی نہیں ہوئی تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی 3 دن کے بعد نکلنے کا ارادہ تھا، لہذا وہ جو پاسبان تھا وہ آیا اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت کی تاریخ 27 صفر سن 14 نبوت اور 12 یا 13 سپتمبر اور 622 عیسوی ہے
کہ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिजरत का आगाज फरमाया। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे, ये जो रास्ता है कि जनूब से होकर बहुत आगे जाकर वो पीछे से फिर वापस मदीना मुनव्वरा की तरफ एक रास्ता मौजूद था जिससे आम लोग वाकिफ नहीं थे, लिहाजा उसी रास्ते को इस शख्स ने असल रास्ता बनाया और इसी से फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर कर मदीना मुनव्वरा के अंदर तशरीफ लेकर गए हैं। आज के दौर के अंदर जो लोग हज और उम्रा के लिए जाते हैं, उनके लिए वहां की जो गवर्नमेंट है आल सऊद, उन्होंने इसी ये जो तरीकुल हिजरा है इसी पे रोड बना दिए हैं और जिस रास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए थे इसी रास्ते को पक्का कर दिया। अब ये सारे काफिले वहीं से गुजर कर जाते हैं, लिहाजा जिसको भी ये मुशाहिदा होता है तो उसे ये सारे का सारा मामला है जो उसके सामने आ जाता है। चंद वाकयात ऐसे हैं कि जो हिजरत के अंदर अहम तरीन वाकयात हैं, उनका बयान करना जरूरी है। उनमें से एक वाकया तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुराका बिन जाशम के साथ मामला पेश आना। ये कौन है? ये इंतहाई माहिर सुराग जासूस था, सुराग रसा था। उस दौर के अंदर जो खोजी हुआ करते थे वो कदमों के निशानों से असल ठिकाने तक पहुंचते थे, उसका इल्म इनको बड़ा हासिल था। और मैंने गलती से आगे 100 ऊंट कहा है, बल्कि सही किताबों के अंदर 200 ऊंट है कि जो इनाम रखे थे मुशरिकीन मक्का ने। अब इनको जब पता चला तो किसी शख्स ने तज़किरा गालबन किया कि वहां पर कुछ लोग जाते देखे हैं। अब ये वहीं पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं फिर को बर्खास्त करो, मैं घर सोने के लिए जा रहा हूं। और दूसरे गुलाम को कहा कि मेरी सवारी को तैयार करो, मेरे तीरों वाला जो थैला है और जो मेरा तेज रफ्तार घोड़ा है उसे तैयार करो। लिहाजा वो घोड़ा लेकर पीछे गए, यहां तक के उस रास्ते पर पहुंच गए कि जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आमिर बिन फहीरा थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चौथे अब्दुल्ला थे जो रास्ता दिखाते थे। ये 4 लोगों का छोटा सा काफिला जा रहा है, यहां तक कि ये बिल्कुल करीब पहुंच गए और इन्होंने तीर निकाला ताकि वो निशाना लगाया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके काफिले को रोका जाए। तो इस मौका पर खुद वो रिवायत करते हैं कि मैं घोड़ा बिल्कुल करीब ले गया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक जो आगे बैठे हुए, जो पीछे बैठे हुए थे, वो बार बार मुड़ के डर के देख रहे थे, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र इल्तिफात भी नहीं फरमा रहे थे। यहां तक कि वो कहते हैं कि मैंने जैसे ही तीर चलाना चाहा तो अचानक से जमीन फटी है और उनका घोड़ा जो है वो घुटनों के बल जमीन के घुटनों तक जमीन के अंदर धंस गया। अब वो धंसा है आगे से तो ये सीधे गिरे और उसके बाद फिर इन्होंने कोशिश की और घोड़े को निकाला और निकालने के बाद फिर दोबारा यही हरकत की, दोबारा कोशिश की। दूसरी मरतबा जब यही मामला पेश आया तो अब यहां पर उन्हें अंदाजा हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम हस्ती नहीं है और इन तक रसाई करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा अब पनाह मांगने के अंदाज में उन्होंने सदा दी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले को रोक दिया। जब रोका, ये करीब आए तो कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे पनाह नामा लिख दीजिए, मैं आपसे पनाह तलब करता हूं। और रिवायात के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी ने आमिर बिन फहीरा से कहा, उन्होंने लिख दिया कि जब इनका कबीला फतह हुआ और जंग के अंदर इन्होंने वो जो पनाहनामा है वो महफूज करके छुपा कर रखा हुआ था, यही वो सामने पेश किया तो आपको गोया के पनाह जो है वो मिल गई। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर इन्हें खुशखबरी भी सुनाई कि सुराका, तुम हमारा पीछा कर रहे हो, जबकि मैं कैसरो किफरा के कंगन तुम्हारे बाजू में डले हुए देख रहा हूं। आपने ये जो बड़े बड़े बादशाह थे यूरोप के, यानी रूम के और अजम के, फारस के, इनके बादशाह इतने ज्यादा कंगन पहनते थे। शायद आपने कभी को पुरानी हिस्टोरिकल मूवीज देखी हो तो आपको अंदाजा हो। तो फरमाया कि कैसरो किफरा के कंगन
تو حیران ہوئے کہ ہم کبھی اتنے بڑے بڑے شہنشاہوں کے کنگن پہنیں گے؟ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر آپ کی یہ پیشین گوئی جو ہے وہ پوری ہوئی، اور اس وقت تک جناب سراقہ بن مالک ایمان بھی لا چکے تھے۔ اس کے بعد دوسرا جو بڑا واقعہ ملتا ہے ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بریدہ بن اسلمہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاشی میں نکلے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب تعارف ہوا تو اس تعارف کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ وہیں پہ وہ مسلمان ہو گئے اور 70 اپنے ساتھ اصحاب آپ کے جو قبیلے کے لوگ تھے 70 لوگوں کو انہوں نے ادار اسلام کے اندر داخل کیا، اور اسی راستے ہی کے اندر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ سفر پر تھے اور یہ سفر سے واپس آ رہے تھے تجارتی سفر سے کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یہ مدینہ المنورہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے اور حضور مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پھر جو شام سے چیزیں لے کر آئے تھے ان میں سے کچھ تحفے تحائف جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیے۔ اور چوتھا اور اہم ترین واقعہ جو ہے وہ معبد خزاعیہ کا ہے۔ یہ خاتون تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ یہ خاتون تھی کہ جو بالکل بستیوں سے دور رہتی تھی، اور بستیوں سے دور رہتی تھی اور گھر کے باہر یہ ہٹی کٹیزہ صحت مند قسم کی خاتون تھی، کچھ چیزیں بھی اپنے پاس رکھتی تھی تاکہ راہ گیروں کو اگر ضرورت ہو تو ان سے وہ خرید لیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ گئے اور معبد سے پوچھا کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے تو ہمیں فروخت کر دو، وہ دودھ ہو کو گوشت ہو۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ قحط سالی کا عالم ہے اور اس قحط سالی کے اندر تو گویا کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں ضرور پیش کر دیتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی کہ گھر کے ایک کونے میں ایک بکری جو ہے وہ کھڑی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ کہا کہ اس کی کمزوری نے اسے ریوڑ سے دور کر دیا ہے۔ فرمایا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اگر تم حکم دو، اجازت دو تو ہم اس کو دھو لیں۔ انہوں نے کہا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں دیکھنا تو دیکھ لیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام دیا، اپنے برکت بھرے ہاتھ اس کے تھنوں پر پھیرے، یہاں تک کہ وہ دودھ جو ہے وہ اتر آیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا اور آپ کے جتنے ساتھی تھے ان سب کو وہ دودھ پلایا ایک بکری سے۔ پھر جب سارے خوب سیر ہو کر دودھ پی چکے، معبد بھی پی چکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے معبد اپنا کوئی برتن دو۔ تو اپنے گھر کا جو بڑا برتن تھا اس نے پیش کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ جو ہے وہ دھوتے جاتے اور یہاں تک کہ اس کا برتن جو ہے وہ بڑھ گیا۔ بعض روایات کے اندر کہ گھر کے جتنے برتن تھے آپ نے منگوا لیے، سارے ہی بھر گئے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے راستے کی طرف گئے ہیں۔ اب ان کے بعد ابو معبد اپنا ریوڑ وغیرہ لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے، تو گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں تو ان کی اہلیہ نے ان کی تواضع جو ہے وہ دودھ سے کی۔ تو جب دودھ سے تواضع کی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس خاتون نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس عمدہ انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کو بیان کیا ہے کہ کمال ہے، اور اس سے اس خاتون کی حاضر دماغی اور اس کے عقل و دانش کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر وہ فہم و فراست سے پر خاتون تھی۔ یہ حدیث انشاءاللہ نزید آج پڑھ کے پھر اپنی نشست کو مکمل کرتے ہیں۔
اگرچہ کہ علماء نے تو جب اس کو بیان کیا ہے تو اس کی وضاحت میں بڑی مفصل تفاصیل بیان فرمائی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ تو علم کی کمی اور دوسرا وقت کی کمی کی بنیاد سے میں بس اس کے ترجمے ہی پر اتفاق کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ، کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا حسن و جمال ظاہر ہے، دکھنے میں ہی وہ تمام انسانوں سے مختلف محسوس ہوتے ہیں۔ ابلج الوجہ حسن الخلق، صاف شفاف چمکتا دمکتا ہوا چہرہ اور اعضاء انتہائی متناسب، لم تعبہ نخلۃ او سلجۃ ولم تضر بہ صحلۃ، بدن اتنا کمزور یا اتنا موٹا نہ تھا کہ باعث مشقت ہو، یا پتلے زیادہ نہ زیادہ موٹے، اور پتلی اور لمبی سراہی دار گردن جو عیب دار نہیں تھی بلکہ حسین محسوس ہوتی تھی، اور سر چھوٹا نہیں تھا کہ باعث عیب ہوتا، وسیم کسیم انتہائی عمدہ نین و نقش، فی عینہ دعاج وفی اشفارہ عطف، ان کی آنکھیں ایسی تھیں کہ جو آنکھوں کا سفید حصہ ہے وہ انتہائی شفاف چمکتا، انتہائی سفید، اور آنکھوں کا جو کالا حصہ ہے وہ انتہائی سیاہ، وہ انتہائی سیاہ آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تھی، جو چمکتی تھی چہرے پہ۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی پلکیں لمبی بھی تھی اور خمدار بھی تھی، جو آپ کے حسن کے اندر مزید اضافہ کرتی تھی۔ وفی صوتہ سہل او سہل وفی عنقہ سطع، اور آواز میں خاص آہنگ و کھنک تھی، اور گردن میں گویا یوں محسوس ہوتا تھا، اتنی چمکیلی گردن تھی کہ جیسے کوئی نور ہو۔ اور ایسی روایات بھی ہیں کہ آپ کے ناک کے پاس چہرے میں دور سے دیکھنے والا شخص کو محسوس کرتا تھا کہ گویا کوئی لائٹ ہے آپ کے چہرے کے اوپر، کوئی نور ہے۔ وفی لحیتہ کثافۃ الزج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار، آپ کی داڑھی انتہائی گھنی اور آپ کے ابرو بھرپور اور گھنے، نزدیک اور کماندار تھے، اور جب آپ خاموش ہوتے تو آپ کے چہرہ انور پر جمال اور جلال اور روب اور دبدبہ محسوس ہوتا۔ وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، اور جیسے ہی آپ کلام فرماتے، تکلم فرماتے، تو بلند آہنگی کے ساتھ پوری مجلس میں سے نمایاں نظر آتے، اور فرمایا کہ ان پر یوں گویا کہ تازگی اور بہار اتر آتی جب خطاب فرماتے۔ اجمل الناس وابہاہ من بعید واحلاہ واحسنہ من قریب، وہ دور سے اگر دیکھیں تو تمام لوگوں سے حسین نظر آتے تھے، اور جب قریب پہنچتے تو جو پہلے سے حسین نظر آتے تھے اس سے زیادہ حسین نظر آنا شروع ہو جاتے۔ آگے فرمایا خلو المنطقن فصل ولا نظر ولا حذر، انتہائی شیریں بیان، انتہائی خوش گفتار، ٹھہر ٹھہر کر بولتے، زیادہ گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، بس مخصوص بات آپ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علماء نے کلام کی تقسیم کی ہے تو اس کو تین حصے کے اندر کلام کو تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ کہ جو حرام ہے، ایک حصہ وہ کہ جو قابل ثواب ہے، اور ایک حصہ وہ جو مباح ہے، یعنی جسے آپ بات چیت کریں نہ وہ حرام ہے نہ قابل ثواب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام کو تو بالکل آپ کی زبان پر تھا ہی نہیں، اور جو مباح ہے اس میں بھی آپ بہت کم بولتے، اور زیادہ گفتگو آپ کی وہی ہوتی، ایسے الفاظ آپ زیادہ تر بولتے
کہ جس میں ثواب جو ہے وہ میسر آیا کرتا تھا، اور اس انداز سے بولتے کہ شیریں بیاں خوش گفتار، ٹھہر ٹھہر کے بولتے اور بالکل مخصوص الفاظ بولا کرتے تھے۔ کأن منطقہ حرزات نظم یتحذرنا، بولتے تو یوں لگتا کہ جیسے لال و یاقوت کی لڑی سے موتی بکھر رہے ہوں۔ وہ آپ کا چہرہ انور جب بولتے تو چہرے اپنے دہن مبارک کو کھولتے تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے لال و یاقوت جو ہے اس کی لڑیاں ہیں جو کہ بہ رہی ہے۔ ربعۃ لا یأس من طول ولا تقتحمہ عین من کفر، قد ایسا درمیانہ کہ لمبائی سے محروم نہیں تھا اور نہ ہی دیکھنے والے کے لیے پستہ قامت تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک جیسے بڑا ایک لمبوترا قسم کا بندہ ہوتا وہ نہیں تھا، اور نہ ہی چھوٹے قد کے تھے، درمیانے تھے۔ اور بعض لوگوں نے آپ کے خواص کے بھی بیان فرمائے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے تھے تو کوئی بھی ہو آپ اس سے اونچے ہی محسوس ہوتے تھے، یہ آپ کے خواص میں سے تھا۔ غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا، دو شاخوں، ایک انتہائی لمبی اور دوسری انتہائی پست میں سے درمیانی شاخ کے مانند تھے، اور اپنے تینوں ساتھیوں سے زیادہ خوشنما تھے، اور ان کی قدر بھی زیادہ کی جاتی تھی۔ اس میں اللہ رفقا، اور جو ان کے ساتھی تھے، یخفون بہ ان قال انصتوا لقولہ، ان کے ساتھی یوں ان پر جان نچھاور کرتے تھے، اگر وہ بات کرتے تو پوری توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے سمجھے اکرام میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب جو ہے ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ آپ کی مجلس میں یوں بیٹھا کرتے تھے اس طرح سٹل ہو کے، گویا کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہو، حرکت کریں گے تو اڑ جائیں، اتنے ادب سے بیٹھتے تھے۔ اور اسی ادب کی بنیاد پر صلح حدیبیہ کا واقعہ آ جائے گا انشاءاللہ العزیز، یہ بہت بڑی فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی۔ سہیل بن عمر آئے ہیں جائزہ لینے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں، اور اس موقع پر جب آ کر آپ سے بات چیت کی تو آپ کے ساتھیوں کا نظم و ضبط، آپ کا ڈسپلن اور آپ کے ساتھ جانثاری والا رویہ، آپ کی محبت اس طرح دلوں کے اندر گھر کی ہوئی تھی۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے اس نے جا کر مکہ کے اندر کہا، دیکھو محمد کے ساتھ وہ رفقا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ نہیں ہے، لہذا ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا۔ وہ آپ کے ساتھیوں کے بھی اس کے اندر یہ فضائل ہیں۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اگر آپ کوئی حکم دیتے تو ہر ایک تعمیل میں سبقت لے جانا چاہتا تھا۔ مخفوض مخشود، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باغ دوڑ پر آمادہ ہو کر ساتھی آگے اور پیچھے پھرا کرتے تھے۔ لا عابث ولا مفند او معتد، لیکن اس سب کے باوجود اگرچہ کے ساتھی آپ کے سامنے جھکے پڑے تھے، پھر بھی آپ اپنے ساتھیوں سے اظہار برہمی نہیں فرماتے تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بیکار سمجھا جاتا تھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادتی کرنے والے تھے۔ اب یہ خاتون نے یہ نقشہ کھینچا ہے تو اس پر ابو محمد نے کہا کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو وہی جوان ہے کہ جن کے بارے میں مکہ والے تو وہ دو کر رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا، آپ کا یہ حسن جو ہے، آپ کا یہ انداز و اطوار جو ہے، آپ کے ساتھیوں کی یہ جو وفاداری و محبت ہے، یہ معروف تھی، سب لوگ اس سے واقف تھے، لہذا جب اس خاتون نے تذکرہ کیا یہ فوراً پہچان گئے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی میں ارادہ رکھتا تھا کہ ان کا ساتھ دوں، اب یہ اوصاف سن کر
ان کی شخصیت کی برکتوں کو سن کر اب تو ضرور میں ان کے پاس جاؤں گا۔ اور روایات کے اندر ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ المنورہ کے اندر جا کر ملے بھی اور دونوں ہی مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ اور یہیں سے پھر علماء نے ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ جیسے ہی ام محبت کے گھر سے نکلے ہیں تو اب مکہ والوں کی رینج سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلے گئے تھے، اور یہیں پر مکہ المکرمہ کے اندر ایک آواز سنی گئی، ایک تیز جھکڑ نما ہوا تھی جو مکہ المکرمہ کی گرد و نواح کے اندر گلیوں کے اندر گھوم رہی تھی، اور اونچی اونچی وہ بول رہی تھی، آواز آ رہی تھی کہ اے آل قصی، یہ مکہ المکرمہ کے بڑے سردار تھے، اس پر بات ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہائے افسوس کہ کتنی سرداریاں، کتنی سعادتیں، کتنی کامیابیاں تم سے رخصت ہو گئی۔ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا کہ یہاں سے نکالنے پر مجبور کر دیا، تو اب تو تم گویا محروم ہو گئے۔ اور فرمایا برکت والے ہیں وہ لوگ کہ جو بنی کعب اس خاتون کے گھر کے اندر برکت کے ساتھ داخل ہوئے اور برکت کے ساتھ وہاں پر چلے ہی گئے، اور ان کی رسالت پر پوری کی پوری مخلوق گواہ ہے۔ اگر خود اس بکری سے کہ جس بکری کا دودھ انہوں نے دھویا ہے اس سے بھی گواہی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے رسالت اور نبوت کی گواہی پیش کر دیں گے۔ اس سے پھر وہ کہتی ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہمیں نہیں کیا پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ آواز کسی جن کی تھی، اور اس آواز کے بعد ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راستہ ہجرت کے لیے اختیار کیا ہے، اور اس راستے سے اتنے دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے۔ پھر مدینہ المنورہ کے اندر انٹری ہو جا کر کس طرح آپ نے ٹیک اپ کیا ہے اس سوسائٹی کو، اس پر انشاءاللہ مزید اگلی نشست کے اندر ہم گریجولی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔